السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم الدرس الثانی سورۃ الانفال آیات نمبر 45 تا 48، ٹھیک ہے نا، 45 تا 48، ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی، ترجمہ ہوا تھا، اور پھر ہم نے اس کا سوال نمبر 1 بھی پڑھ لیا ہے، صحیح ہے؟ تو آج ہم اس کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 کے اندر چند آیات ہیں، ان آیات کا مفہوم اس کو بھی ہم سمجھیں گے اور ان کے مفہوم کو بھی پڑھیں گے، صحیح ہے؟ تو سوال نمبر 2 ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ میری طرف توجہ کریں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ پہلے تو آپ اس سوال کو سمجھ لیں کہ غزوہ بدر جب ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اور کفار کی سب سے پہلے صفیں بنتی ہیں، تو جب صفیں بن رہی تھیں تو صفیں جب ترتیب دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی صفیں بھی بنائی جا رہی تھیں، کفار کی صفیں بھی بن رہی تھیں، تو اس وقت یہ ابلیس جو ہے یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پر اس جو ہے نا غزوے کے اندر شریک ہوا، اس غزوے کے اندر آیا سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر، اور آ کر اس نے حارث بن حشام کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور پھر جب وہ چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو اونٹنی تھی اس کی جو ہے نا وہ نکیل کو پکڑ کر جو ہے نا اس غزوے کے اندر آ رہے ہیں۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام تو جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر، لگام کو پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ پاک مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر رہا ہے، تو جب اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو شیطان فوراً سمجھ گیا، کیونکہ وہ ہوشیار تھا ابلیس، تو فوراً سمجھ گیا کہ آج جو ہے نا خیر نہیں ہے، یہ جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو جب وہ کفار کو ماریں گے اور کفار کو قتل کریں گے، ان کا سر قلم کریں گے، تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، کیونکہ شیطان جو دیکھ رہا تھا تو وہ تو اس کو پتہ تھا، تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ حارث بن حشام کے ہاتھ سے فوراً چھڑوایا اور چھڑوا کر بھاگنے لگا۔ تو حارث کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ابھی بڑی بڑی باتیں سنا رہے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تمہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کو شکست نہیں ہوگی، اور پھر آپ ایک دم جو ہے نا ہاتھ چھڑوا کر، اور ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی اور جنگ شروع ہونے سے پہلے تم جو ہے نا بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو شیطان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا حارث بن حشام کے سینے پر یوں ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ جو ہے نا شیطان کا رد عمل تھا کہ جب اس نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھا تو اس کا رد عمل یہ تھا، اس سے پہلے کیا تھا اور بعد میں اس کا رد عمل یہ ظاہر ہوا، جس کو حارث بن حشام دیکھ کر بڑا جو ہے نا حیران ہوا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ میں نے آپ کو سوال نمبر 2 سمجھایا ہے، اور اس سوال نمبر 2 کو میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، اور پھر ہم وائٹ بورڈ کی طرف چلے جائیں گے۔ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ جیسے لکھا ہوا ہے اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا، اور ان آیات مبارکہ کے اندر سوال نمبر 2 کے اندر یہ سوال نمبر 2 کیا تھا اور شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ تو اب یہ سوال میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، دیکھیں سوال نمبر 2 ہے سورۃ الانفال آیات 45 تا 48، آیات نمبر 45 تا 48 کے اندر سوال نمبر 2 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں مقابلے کے لیے ترتیب دی گئی تو ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور حارث بن حشام کا ہاتھ پکڑ لیا
لیکن جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں تو وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں تو وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ تو حارث نے کہا تم تو جنگ سے پہلے بھاگ رہے ہو۔ اس پر اس شیطان نے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مارا اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ شیطان کا جو ہے نا رد عمل تھا۔ ان آیات کے اندر شیطان کا رد عمل یہ تھا۔ غزوہ بدر میں جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں مقابلے کے لیے ترتیب دی گئی تو ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے تو وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ تو حارث نے کہا تم تو جنگ سے پہلے بھاگ رہے ہو۔ اس پر اس شیطان نے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مارا اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو پیارے بچوں، ان آیات مبارکہ کے اندر سوال نمبر 2 ہم نے پڑھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ اس سوال کو میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا بھی اچھے سے، اور یہ سوال آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس کو آپ اسلامیات کی کاپیز کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح ہے؟ ابھی وائٹ بورڈ سے ایک طرف ہو رہا ہوں اور آپ اس کو اچھے سے لکھ لیں۔
پیارے بچوں، آپ نے لکھ لیا ہے اور سوال آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے اپنی کاپیز کے اندر اچھے سے محفوظ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو سوال کا کوئی جز سمجھ نہ آئے اور سوال آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں اور اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کمنٹ میں ہمارے پاس آپ بھیج سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کا بھی جواب آپ کو بھیج دیں گے۔ صحیح ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ سوال نمبر 2 ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 3۔ آپ اپنی اسلامیات کی بک کھول لیں، اس میں سوال نمبر 3 ہے، جس میں مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے۔ 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو تم ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرو اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، کہ جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا۔ دوسری آیت کے اندر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تم اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہے، بزدلی آ جائے گی جھگڑا کرنے سے، اور پھر آپ کے اندر صبر ختم ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا۔ تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا۔ تیسری آیت میں فرمایا اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تو جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال کرتے ہیں، محیط، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 آیات تھیں، الف با جیم، صحیح ہے نا؟ تو ان آیات کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو اس کو بھی آپ اپنی کاپی میں اگر لکھنا چاہیں تو کاپی میں لکھ لینا، یا آپ ویسے ہی یاد کرنا چاہیں تو ایسے ہی یاد کر لینا۔ تو یہ ہمارا جو چیپٹر نمبر الدرس الثانی کے اندر بات تھا، وہ یہ چیپٹر ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی پر میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔